ناول تجھ پہ دلہارا، رائٹر طوبہ صدیقی، ایپیسوڈ نمبر 26۔ بالات شبانہ اور سرور شاہ کے ساتھ یوسف خان زادہ کی حویلی پہنچا تو انہوں نے بہت گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ ذوحان آرمی کے لیے پی ایم میں جوائن کر چکا تھا۔ بالات، مجھے بہت خوشی ہے تم نے میری بات مانی۔ تم کل سے ہی آفس جوائن کرو اور آگے کی تعلیم بھی شروع کرو۔ میں آپ لوگوں کے لیے کمرے سیٹ کروا دیتا ہوں، یوسف نے کہا تو بالاش نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں انکل، میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں، میں ممی اور اپنے بھائی کو لے کر کرائے کے گھر میں رہوں گا، بس گھر ڈھونڈنے کے لیے مجھے 2 دن کا وقت چاہیے۔ بالاش نے 2 ٹوک جواب دیا۔ بالاش، کیا تمہارا گھر نہیں ہے؟ یوسف نے کہا، نہیں، یہ ذوحان کا گھر ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، مگر میں محنت کر کے اپنا گھر بھی بنا لوں گا۔ ہاں، وقت لگے گا۔ یوسف اس 18 سالہ لڑکے کو دیکھ کر رہ گئے جس کی خودداری اس کی عمر سے بڑی تھی۔ بھابھی، آپ سمجھائیں اسے، ذوحان بھی تو آپ کے پاس رہتا تھا نا؟ یوسف نے شبانہ کو مخاطب کر کے کہا۔ تب وقت اور تھا، حالات اور تھے انکل، اب وقت بدل چکا ہے، اب یہ مناسب نہیں ہے، پلیز آپ اس بات پر ضد نہیں کریں۔ شبانہ کی جگہ بالاج نے ہی جواب دیا اور پھر شبانہ کو بھی بالاج کا ہی فیصلہ ٹھیک لگا تو یوسف خاموش ہو گئے۔ اگلے دن ہی بالاج نے آفس جوائن کر لیا۔ یوسف نے اسے اپنے پرسنل سیکرٹری کی جاب پر رکھا تھا تاکہ وہ ہر لمحہ ان کے ساتھ رہے اور وہ اس کی ذہن سازی کر سکے۔ یوسف خان زادہ کا بزنس میں بہت بڑا نام تھا۔ انہوں نے بالاج کو سارا کام سکھایا، بزنس کے داؤ پیچ سکھائے، کسی بھی کمپنی کو ٹیک اوور کرنے کا طریقہ، شیئرز خرید کر انہیں انویسٹ کرنے کا طریقہ، وہ ہر چیز بالاج کو سکھانے لگے۔ اپنے کہے کے مطابق بالاج اپنی ماں اور بھائی کو لے کر کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا، مگر سیلری اچھی تھی تو ان کے حالات اب کافی بہتر ہو گئے تھے۔ بالاج نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں بیچلرز کے لیے ایڈمیشن لے لیا۔ احمد شاہ کو جب پتہ لگا کہ یوسف خان زادہ بالاج شاہ کو اس کے مقابل کھڑا کر رہا ہے تو ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے ایک ایکسیڈنٹ میں یوسف خان زادہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یوسف کا یوں چلے جانا سب کے لیے صدمہ تھا۔ ذوحان بالکل اکیلا پڑ گیا تھا۔ وہ جلد ہی پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہونے والا تھا، ایسے میں اس کے باپ کی ڈیتھ کی خبر نے اسے بری طرح توڑ دیا تھا۔ مگر احمد شاہ اس حوصلے کو نہیں توڑ سکے جو یوسف بالاج کے اندر پیدا کر چکے تھے۔ بالاج بزنس کے داؤ پیچ اتنے اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ یوسف کے جانے کے بعد بھی اس نے ان کی کمپنی کو ڈوبنے نہیں دیا تھا، بلکہ اپنی محنت سے اس کمپنی کو اور بلندی پر پہنچا دیا تھا۔ بالاج نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں بیچلرز کے بعد ڈبل ایم اے کیا۔ سرور شاہ کی بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور اب اس نے ایک نئی ضد لگا لی تھی کہ اس نے پولیس فورس جوائن کرنی ہے۔ شبانہ اس کے حق میں نہیں تھی، مگر بالاج کے لیے سرور شاہ کے منہ سے نکلی بات پتھر پر لکیر بن جاتی تھی۔ اس نے سرور شاہ کو پولیس فورس جوائن کرنے کی اجازت دی تھی۔ بالاج نے یوسف خان زادہ کا سارا بزنس ذوحان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے اپنی کمپنی اسٹیبلش کرنی تھی۔ بالاج نے نیند تک جسے خود پر حرام کر لی تھی۔ ایک چیز تھی جو وہ ساتھ ساتھ کر رہا تھا اور وہ تھا میر احمد شاہ کے ایک ایک قدم پر نظر رکھنا۔ اس نے ایک پرسنل بندہ ہائر کر کے احمد شاہ کے ساتھ کام کرنے لگا دیا تھا تاکہ وہ میر احمد شاہ کی ایک ایک رپورٹ بالاج تک پہنچائے۔ بالاج کو جب میر احمد شاہ کے دھندے کے ٹھکانے کا پتہ چلا تو اس نے ذوحان کے ساتھ مل کر اس پر آرمی اور پولیس کی مدد سے ریڈ پڑوا دی تھی۔ میر احمد شاہ کا کروڑوں روپیہ ضبط ہو گیا، لاکھوں کے حساب سے لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ اس کے کئی ساتھی فوراً ہی ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے، مگر بالاج نے احمد شاہ کو کہیں بھاگنے نہیں دیا تھا۔ ریڈ کے دوران ہی میر احمد شاہ کی سالوں بعد بالاج شاہ سے ملاقات ہوئی۔ کیسے ہو میر احمد شاہ؟ ویسے شکل تو تمہاری بتا رہی ہے کہ معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، بالاج میر احمد شاہ کے مقابل آ کر بولا۔ وہ اس خوبرو نوجوان لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو رشتے میں ان کا بیٹا تھا۔ پرکشش پرسنالٹی، اس پر اس کا لاپرواہ انداز اور چہرے کی سنجیدگی، میر بالاج شاہ بہت بدل چکا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا بالاج، میں اس کے لیے تمہیں معاف نہیں کروں گا، احمد شاہ نے غصے سے کہا۔ اس وقت وہ دونوں احمد شاہ کے گھر کے ہال میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے اور پولیس احمد شاہ کے پورے گھر کی تلاشی لے رہی تھی۔ اوہ، چوٹ تو بڑی زور سے لگی ہے میر احمد شاہ، چھوڑوں گا تو میں تمہیں نہیں۔ جو تم نے میری ماں کے ساتھ، جو میری بہن کے ساتھ کیا تھا، تم نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے ابھی۔ میں نہ تمہیں سکون سے جینے دوں گا نہ مرنے دوں گا۔ میر احمد شاہ، تمہاری بربادی کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ میری ماں ہر رات میری بہن کو یاد کرتے تڑپتی ہے۔ تم نے اس عورت کو تکلیف دی ہے جو تم سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بخش دوں گا تمہیں؟ بالاج نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہا۔ ہاں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بالاج، کچھ بھی نہیں۔ احمد شاہ نے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ بھول ہے تمہاری احمد شاہ، میں نے وار ایسا کیا ہے کہ تم بچ نہیں سکو گے، بالاج نے کہا اور اپنی شاہانہ چال چلتا وہاں سے نکل گیا۔ بالاج نے اپنا کہا سچ کر کے دکھایا۔ اس کے آدمی نے نہ صرف میر احمد شاہ کے خلاف گواہی دی تھی بلکہ بہت سارے پختہ ثبوت بھی پولیس کو دیے تھے، جس کی وجہ سے میر احمد شاہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ کورٹ نے اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی تھی اور اسے 20 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ بالاج گھر میں بیٹھا ٹی وی پر شبانہ اور سرور شاہ کے ساتھ یہ نیوز سن رہا تھا۔ ہر نیوز چینل پر میر احمد شاہ کے کارنامے بتائے جا رہے تھے۔
بالاج کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور یہ مسکراہٹ سالوں بعد اس کے وجیح چہرے پر آئی تھی۔ بالاج نے بزنس میں قدم جماتے ہی سب سے پہلے ایک گھر بنوایا تھا جہاں وہ شبانہ اور سرور شاہ کے ساتھ شفٹ ہو گیا تھا۔ یہ گھر بالاج کی محنت کا نتیجہ تھا۔ شبانہ کو اپنے بیٹے پر فخر تھا۔ سرور شاہ کی بھی پروموشن ہو گئی تھی اور اب وہ ASP میر سرور شاہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بالاج شاہ بزنس ورلڈ میں ایک چمکتا ستارہ بن کر ابھرا تھا۔ اس نے اپنی کمپنی کو دن رات کی محنت سے سب سے اونچے مقام پر پہنچا دیا تھا۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ باہر بھی کئی ممالک میں اس کے چرچے تھے۔ بڑی بڑی کمپنیز اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار رہتی تھیں، مگر بالاج نے اب کام کو ہی اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ بزنس میں اپنا نام بنا کر اس نے شاہ ولا تیار کیا اور پھر وہ لوگ اپنا پہلا آشیانہ چھوڑ کر شاہ ولا شفٹ ہو گئے۔ مگر اس گھر کی بھی بالاج نے ہمیشہ اچھی دیکھ بھال کروائی تھی۔ اس گھر سے وابستگی الگ ہی تھی۔ آج پاکستان کا ہر بڑا چھوٹا بزنس مین، اس کے علاوہ ہر کوئی ہی میر بالاج شاہ کے نام سے واقف تھا۔ محنت کرنے والے زندگی میں کبھی نہیں ہارتے اور یہی ہوا تھا۔ بالاج شاہ کی دن رات کی محنت نے اسے آج اس مقام پر پہنچایا تھا، مگر اس کی بنیاد رکھنے والے تھے یوسف خانزادہ، جو اسے دل و جان سے عزیز تھے۔ 7 سال بعد بالاج کو خبر ملی کہ میر احمد شاہ بھاگ نکلا ہے، جسے پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ پولیس نے ہر جگہ احمد شاہ کو تلاش کیا، مگر وہ پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے ملک سے فرار ہو گیا۔ اب وہ جب بھی کبھی پاکستان آتا گرفتار ہو جاتا۔ اسے پولیس کی قید اور پاکستان سے بھگانے والا سکندر سومرو تھا، احمد شاہ کا دوست اور اس کے کام میں برابر کا شریک۔ بالاج اور زوہان آج بھی بہت اچھے دوست تھے، مگر بالاج کی زندگی تلخ ہو چکی تھی، جس سے وہ نکلنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ شبانہ کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے صرف کام کو اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ شبانہ اس بات کو لے کر ہمیشہ پریشان رہتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ پریشانی بھی زریشہ کی صورت میں دور کر دی تھی۔ حال بالاج نے آہل کو سب بتا دیا تھا۔ وہ چاروں ہی غمزدہ ہو گئے تھے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں بالاج بھائی، آپ کے ہر پلان میں۔ بالاج نے آہل کی طرف دیکھ کر مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس بار میں نے احمد شاہ کو موت کے گھاٹی اتارنے، اس جیسے انسان کا ٹھکانہ جیل نہیں قبر ہونا چاہیے، اور اس سکندر سومرو کو بھی میں نے نہیں چھوڑنا۔ وہ مجھے میری بیوی کے حوالے سے دھمکا رہے۔ میں اپنی بیوی پر اٹھنے والی ہر گندی نگاہ کو نوچ ڈالوں گا، بالاج نے غصے سے کہا۔ بالاج پلان ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آہل منیحہ کی ہیلپ ہمیں لازمی چاہیے ہوگی۔ منیحہ کو دیکھ کر ہی وہ احمد شاہ اپنے بل سے باہر آئے گا۔ زوہان نے بالاج سے کہہ کر آہل کو مخاطب کیا۔ جب میں ساتھ ہوں تو سمجھے منیحہ بھی ساتھ ہے، بے فکر رہیں۔ آہل نے جواب دیا۔ زوہان کا موبائل رنگ ہوا تو وہ موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ نمبر دے کر لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ایکسکیوز می وائس۔ زوہان ونک کرتا سائڈ پر آ گیا۔ بھابھی کی کال ہوگی، سرور شاہ نے شرارتی انداز میں کہا۔ کال کٹ چکی تھی۔ زوہان نے دوبارہ کال ملائی۔ پہلی ہی بیل میں کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو جانے من، کیا حال ہے؟ زوہان نے شوق لہجے میں پوچھا۔ زوہان دادی، آئمہ کی روتی ہوئی آواز گونجی۔ آئمہ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ دادی کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ زوہان پریشان ہوا۔ زوہان دادی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آئمہ نے روتے ہوئے بتایا۔ یہ خبر بجلی کی طرح زوہان پر گری تھی۔ میں پہنچ رہا ہوں کہ پریشان نہیں ہوں، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، زوہان نے کہہ کر کال کٹ کے واپس بالاج کی طرف آیا۔ آئمہ کی دادی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، زوہان کہہ کر رکا نہیں، تیزی سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے ہی سب لوگ نیچے بھاگے تھے۔ زوہان تیزی سے رکے بنا گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ زوہان کو کیا ہوا؟ شبانہ پریشانی سے اٹھی۔ ممی، آئمہ کی دادی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ زوہان وہیں گئے، ہمیں بھی نکلنا ہوگا۔ اس خبر نے سب کو غمگین کر دیا تھا۔ زوہان اپارٹمنٹ پہنچا تو آئمہ دادی کے بیڈ کے پاس نیچے بیٹھی زاروں کے تار رو رہی تھی، جبکہ دادی کا وجود بے سدھ پڑا تھا۔ آئمہ میری جان، زوہان نے آ کر آئمہ کو گلے سے لگایا۔ زوہان دادی چلی گئی، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ آئمہ بری طرح رو رہی تھی۔ زوہان نے دادی کی نبض چیک کی تھی جو کہ تھم چکی تھی۔ اس نے گہری سانس لے، ایک آنسو اس کی آنکھ سے بھی نکلا۔ آئمہ کو چپ کرواتا وہ ہلکان ہو رہا تھا۔ زوہان دادی کیوں چلی گئی؟ وہ بھی ماما بابا کی طرح مجھے اکیلا چھوڑ گئی، انہوں نے بھی میرا خیال نہیں کیا۔ آئمہ روئی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب لوگ پہنچ چکے تھے۔ شبانہ نے آئمہ کو سنبھالا۔ اس کی سسکیاں سب کی آنکھوں میں آنسو لے کر آئی تھی۔ یہ بہت مشکل کھڑی تھی۔ دادی کے کفن دفن تدفین سب کا انتظام زوہان نے کیا تھا۔ بالاج، سرور اور راحل بھی اس کی مدد میں قدم سے قدم ملا کر کھڑے تھے۔ آخرکار دادی کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئی۔ بہت مشکل وقت تھا، مگر وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ یہ وقت بھی گزر جانا تھا۔ آئمہ کو شبانہ اس کے لاکھ انکار کے بعد بھی شاہ ولا لے آئی تھی۔ وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی اور وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ حیات اور زریشہ اس کا دل بہلانے کی کوشش میں لگی تھی۔ ان دونوں نے بہت مشکل سے اسے بہلا کر کھانا کھلایا تھا۔ ممی، آئمہ کی دادی اب نہیں رہی، وہ بالکل اکیلی ہے۔ آپ آئمہ سے بات کریں، میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں جلد۔ اس کے ماما بابا کی برسی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ہم سادگی سے نکاح تو کر سکتے ہیں نا؟ سب کے کمروں میں جانے کے بعد زوہان شبانہ کے پاس بیٹھ کر بولا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو زوہان، میں کل آئمہ سے بات کرتی ہوں کہ وہ سادگی سے نکاح کر لے۔ ٹوٹ گئی ہے بچی بالکل، کسی اپنے کا چلے جانا آسان نہیں ہوتا، یہ غم انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے، شبانہ نے کہا تو زوہان نے اس بات میں سر ہلایا۔
तुम भी जाकर आराम करो बेटा, मैं आयमा से बात कर लूँगी, अल्लाह सब अच्छा करेगा। शबाना ने ज़ुहान के सर पर शफकत से हाथ फेरा। ज़ुहान उन्हें गुड नाइट कहता रूम में चला गया। अपनों को खोने का गम क्या होता है वो अच्छे से समझती थी। वो अपनी अरीशा को खो चुकी थी, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें हयात, जरीशा और आयमा की सूरत 3 बेटियां दे दी थी। यही वजह थी कि वो उन तीनों के साथ माँ बनकर रह रही थी। सास वाला कोई मामला उन्होंने नहीं रखा था। आयमा बेटा, समझने की कोशिश करें, यही बेहतर है अब आपके लिए। शबाना उसे निकाह के लिए राज़ी कर रही थी। आंटी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर दादी का कल ही इंतकाल हुआ है, प्लीज़ 2-3 दिन दे दे मुझे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं दादी की बिना अपनी कोई खुशी करूँगी। आयमा ने रोते हुए कहा। नहीं बेटा, रोते नहीं, अल्लाह ताला आपकी दादी की मग़फ़िरत करे। ऐसे रो नहीं हो, तुम अकेली नहीं हो बच्चे, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। शबाना ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा। आप लोगों को जैसा ठीक लगे वो कर लीजिएगा, मुझे एतराज़ नहीं है, मगर 2-3 दिन के बाद। आयमा ने आंसू साफ करते हुए कहा तो शबाना ने उसका माथा चूमा। खुश रहो बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें और ज़ुहान को हमेशा खुश रखे। शबाना ने दुआ दी, जिस पर आयमा ने नम लहजे में आमीन कहा। ज़ुहान दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। आयमा की नज़र ज़ुहान पर पड़ी तो उसने नज़रें झुका लीं। शबाना कमरे से गई तो वो आयमा के पास जाकर बैठा और उसके हाथ अपने हाथों में लिए। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बहुत तकलीफ़ से गुजर रही हो आयमा, एक दिन इस दुनिया से सबने जाना है, किसी की ज़िंदगी का पता नहीं होता, हर कोई अपनी ज़िंदगी लिखवा कर आता है। हाँ, बिछड़ जाने का गम बड़ा होता है, मगर मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर पल हर लम्हा, कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करना। ज़ुहान की बात पर वह नज़रें झुकाए सुन रही थी। ज़ुहान ने उसके हाथों को लबों से लगाया तो उसने नज़रें उठाकर ज़ुहान को देखा। आंखों में नमी थी जिसे ज़ुहान ने अपने हाथ से साफ़ किया। ऐसा खुद को कमरे में बंद रखोगी तो अकेलापन फील होगा, बाहर आओ, सबके साथ बैठो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ज़ुहान ने कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया। ज़ुहान मुस्कुराकर उसका हाथ थामे बाहर हॉल में आया, जहाँ ज़रीशा, हयात, शबाना बैठी थी। आओ आयमा, चाय लोगी तुम? ज़रीशा ने मुस्कुराकर उसे अपने और हयात के बीच बिठाया। नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं है, आयमा ने जवाब दिया। अच्छा चलें, चाय नहीं लें भाभी जान, ये कबाब खाएं। जीशी भाभी ने अपने हाथों से बनाए हैं, एंड ट्रस्ट मी, भाभी का कुकिंग में कोई जवाब नहीं है। हयात ने प्लेट में कबाब निकाल कर आयमा को दिया, जो उसने थाम लिया था। वह सबके साथ बैठी हल्की फुल्की बातें करने लगी। उसका वाकई थोड़ा दिल हल्का हुआ था। ज़ुहान उसको सबके साथ बिठाकर स्टडी रूम में चला गया, जहाँ बालाज और सरवर शाह मौजूद थे। कल उन्होंने सिकंदर सोमरू के अड्डे पर अटैक करना था। एनी और शराज ने जो भी मालूमात हासिल की थी, उसके मुताबिक अहमद शाह उसी के अड्डे पर छुपा बैठा था। नहीं भी होता तो अहमद शाह को बाहर निकालने के लिए उनका प्लान तैयार था। क्या अपडेट है बालाज? ज़ुहान ने बालाज के सामने बैठते हुए कहा। ये लोकेशन है, शहर से थोड़ी दूर है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ सिकंदर सोमरू का अड्डा है और उसके आसपास वह प्राइवेट जेट से अहमद शाह को पाकिस्तान में लाना ले जाना करता है। हम कल सुबह सूरज तलू होने से पहले ही वहाँ अटैक करेंगे। सरवर शाह की फोर्स हमारे साथ होगी। एनी और इंस्पेक्टर शराज से भी बात हुई है, वो भी साथ होंगे। इससे पहले वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करे। हमें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना होगा, क्योंकि हम नहीं जानते अहमद शाह और सिकंदर सोमरू के इरादे क्या हैं। बालाज ने सारी तफसील डिस्कस की। आहिल भी उनके साथ वीडियो कॉल पर मौजूद था। डन। ज़रीशा भाभी और हयात को तुम बताओ, क्या ज़ुहान ने दोनों को देकर पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीशी को इस कंडीशन में टेंशन देना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहता, और हयात को भी नहीं बताना, प्लीज़। भरोसा नहीं है, वो भी साथ चलने की ज़िद पा ले। और सरवर शाह माशाल्लाह पक्के जन मुरीद है, उनकी तो चलेगी नहीं हयात के आगे। बालाज ने कहते हुए आईब्रोज उठाकर सरवर शाह को देखा। क्या भाई? सरवर शाह ने मसनूई खफकी से कहा तो वो कंधे उचका गया। आहिल, तुमने मनीहा को एक लम्हे भी अकेले नहीं छोड़ना, और जब तक हम ना कहें तुम बिल्कुल उस इलाके में नहीं आओगे। तुम थोड़ा फासले पर रहोगे। हमें अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ उसके कितने आदमी होंगे। हम मनीहा पर बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। बालाज ने आहिल से कहा तो उसने हामी भरी। अब थोड़ी देर नींद ले लो, बस हमें कुछ घंटों में ही निकलना है। बालाज ने सबसे कहा तो बस अभी उठ खड़े हुए। सबके जाने के बाद बालाज अपने जिम में आ गया, शर्ट उतारी और पंचिंग बैग पर पंचिंग करने लगा। दिमाग में सिर्फ अहमद शाह का चेहरा घूम रहा था। मीर अहमद शाह, इस बार तुम मेरे वार से बच नहीं सकोगे। इस बार बालाज शाह खुद तुम्हें सज़ा देगा। अपनी माँ के आंसुओं की सज़ा, अपनी बहन की मौत की सज़ा। मौत? तुम्हारी वजह से आज तक हम ये भी नहीं जान सके कि मेरी बहन जिंदा भी है या मर गई। मगर तुम्हें हिसाब देना होगा मीर अहमद शाह। उस मासूम को उसकी माँ से, उसकी फैमिली से अलग करने का हिसाब, जो मनीहा के साथ किया, उसका हिसाब तुम्हें देना होगा मीर अहमद शाह। और तुम्हारा हिसाब अब मीर बालाज शाह करेगा। बालाज मुसलसल बोलते हुए पंचिंग कर रहा था। उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। आंखें इश्तियाल से लाल हो रही थी। आहिल ने कॉल कट करके मनीहा को देखा, जो वहीं उसके साथ बैठी थी। मैं तुम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा मनीहा। मनीहा का हाथ थाम कर आहिल बोला। मुझे भरोसा है आप पर, बस मुझे कल का इंतज़ार है, जब मैं आमिर को अपने हाथों से सजा दूंगी। मनीहा का लहजा भीगा तो आहिल ने उसे गले से लगाया। फिर वह दोनों भी कल की तैयारी करने लगे। कल बहुत बड़ा दिन था। कल क्या होना था कोई नहीं जानता था, मगर आमिर की मौत कल तय थी। बालाज कमरे में आया तो ज़रीशा सोने के लिए लेट रही थी। आ गए, आप कहाँ रह गए थे? ज़रीशा ने पूछा तो बालाज चलता हुआ उस तक आया था और उसके माथे पर लब रखे। यहीं था माई लिटिल एंजल, तुम अब तक क्यों जाग रही हो, सोई क्यों नहीं?
बालाज ने उसके बालों पर हाथ फेर कर कहा। बस नींद नहीं आ रही थी और अभी भी नहीं आ रही बिल्कुल भी, सरीशा ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा तो बालाज के लब मुस्कुराहट में ढले। तो एक काम करते हैं, साथ में बैठकर बातें करते हैं कुछ देर, फिर सो जाना। बालाज ने मशवरा दिया तो वो खुश हो गई। मैं बस शॉवर लेकर आया, ओके। बालाज कहकर शॉवर लेने चला गया, जबकि जरीशा बेड पर बैठकर मोबाइल देखने लगी। बालाज नहा कर निकला था, हमेशा की तरह टॉवल गले में डाला हुआ था। बालाज ने बालों को रब किया और फिर बाल बनाकर जरीशा के पास आकर बैठ गया। यस माय लिटिल एंजल, अब बताइए आपको नींद क्यों नहीं आ रही? बालाज ने उसकी गिरबाहों का हिसार बनाकर कहा। पता नहीं, बस ऐसे ही। शाह, आपको पता है मम्मी ने ना आज मुझे आपके बचपन की तस्वीर दिखाई। शाह, बचपन में कितने क्यूट थे, जरीशा ने एक्साइटेड होकर बताया। अच्छा जी, मैं बचपन में क्यूट था, और अभी के बारे में क्या ख्याल है मैडम आपके? बालाज ने मुस्कुराकर पूछा। अभी तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गए। आपको पता है आप मुझे कॉलेज छोड़ने आते थे ना, लड़कियां आपको घूर घूर कर देखती थी और आपस में बातें भी करती थी आपको देखकर। और तो और एक लड़की मेरे पास आकर बोली कि आप जिनके साथ आती हैं वो आपके भाई हैं क्या, वो बहुत हैंडसम है, क्या उनका नंबर मिल सकता है? जरीशा मुँह बना बनाकर बालाज से लड़कियों की शिकायत लगा रही थी। हाँ, फिर तुमने क्या कहा? बालाज ने हंसते हुए कहा। हाथों बातों से ज़्यादा उसे जरीशा के एक्सप्रेशन मज़ा दे रहे थे। उसके चेहरे पर जेलसी के असरात उसे सुकून पहुंचा रहे थे। मैंने कहा वो भाई नहीं है, शौहर है मेरे। तो कहती है वाह यू आर सो लकी। जरीशा ने नकल उतारते हुए कहा। वो ऐसी नहीं थी, बालाज चाहता था, मगर अभी उसकी जो कंडीशन थी वो कभी कभी ऐसी बातें कर जाती थी जो वो कर ही नहीं सकती। डॉक्टर ने कहा था कि उसे मूड स्विंग्स होंगे और ये सब उसी का असर था। तुम उसे कहती कि खबरदार मेरे शौहर पर नजर रखी, मेरे शौहर मेरे अलावा किसी को देखना भी पसंद नहीं करते। बालाज ने उसे अपने करीब करते हुए कहा। आप कभी किसी को नहीं देखेंगे ना मेरे सिवा? जरीशा ने उसकी आंखों में देखकर पूछा। कभी भी नहीं। जिस दिन इन आंखों ने किसी और को देखा, ये आंखें गुनहगार हो जाएंगी। बालाज ने उसके माथे पर लब रखते हुए कहा। आप सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे ना हमेशा? जरीशा ने फिर पूछा। क्यों, सिर्फ तुमसे क्यों करूँगा प्यार? अभी हमारा बेबी कुछ टाइम बाद हमारे पास होगा, उसे भी तो प्यार करूँगा। और अगर बेबी गर्ल हुई ना तो फिर शायद उसे तुमसे भी ज़्यादा प्यार करने लगूँ। बालाज ने शरारत से कहा तो जरीशा ने मुँह फुला लिया। बिल्कुल नहीं, आप सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ मुझसे करें, हमेशा, और किसी से भी नहीं। जरीशा ने खफकी से कहा तो बालाज हंसने लगा। अरे मेरी जान, तो अपने बच्चों से भी जेलस हो रही है? बालाज ने हंसते हुए कहा। मैं जेलस नहीं हो रही, बच्चों को तो हम मिलकर प्यार करेंगे ना, मगर आप सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करेंगे शाह प्लीज़। बस मुझे नहीं पता कुछ। जरीशा ने मुँह बनाकर कहा। हाँ, मेरी जान, माय लिटिल एंजल, बालाज शाह सबसे ज़्यादा प्यार हमेशा सिर्फ अपनी जीशी से करेगा। बालाज शाह का दिल ही अब सिर्फ उसकी जीशी के लिए धड़कता है। मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हें जीशी, कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। बालाज ने उसकी नोज टिप पर लब रखकर कहा तो वो मुस्कुराकर उसके सीने पर सर टिका गई। आई लव यू शाह, जरीशा ने मध्यम आवाज़ में कहा तो बालाज ने मुस्कुराकर उसकी गिरबाहों का हिसार तंग किया। उसका सारा सुकून अब सिर्फ जरीशा की पनाहों में था। सुबह के 5 बज रहे थे। बालाज, सरवर शाह और जोहान सिकंदर सोमरों की लोकेशन पर खड़े थे। एनी और शहराज भी उन लोगों के साथ ही थे। सरवर शाह के फोर्स के कुछ जवान नॉर्मल ड्रेसिंग में पूरे एरिया का अहाता किए हुए थे। आहिल की गाड़ी उनसे काफ़ी पीछे थी। बालाज ने सख्ती से कहा था कि जब तक वो ना कहे आहिल अंदर की तरफ नहीं आएगा। वजह सिर्फ मनीहा थी, वो मनीहा पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बालाज ने ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, चेहरे पर काला मास्क था, एक गन उसके हाथ में थी और एक उसने पैंट के साथ कमर पर लगाई हुई थी। सरवर शाह और जोहान के साथ एनी और शहराज ने भी बालाज की ही तरह की ड्रेसिंग कर रखी थी। वो सब काले कपड़ों में मलबूस थे। बालाज के साथ जोहान सिकंदर सोमरू के अड्डे की तरफ बढ़ा। एनी, शहराज और सरवर शाह थोड़े से फासले पर उन्हें फॉलो कर रहे थे। सुबह की मध्यम मध्यम सी रोशनी फैल रही थी। एक बड़ी सी हवेली थी। बालाज और जोहान हवेली के गेट तक आए, मगर गेट पर कोई एक चौकीदार तक नहीं था। बालाज, इट्स अ ट्रैप। उन्हें पता लग गया हमारे आने का। जोहान ने बालाज को साइड में करके कहा। बालाज, एक चौकीदार, एक गार्ड तक मौजूद नहीं है गेट पर, वो खुद हमें आसानी से अंदर आने का रास्ता दे रहे हैं। ट्रस्ट मी, इट्स अ ट्रैप। जोहान की बात पर बालाज ने गेट की तरफ देखा। सब सुनसान पड़ा था, कोई सिक्योरिटी तक नहीं थी। सरवर शाह, वहीं रुक जाओ, अभी मैं और जोहान अंदर जाएंगे, सिर्फ जब तक मैं सिग्नल ना दूं तुम लोग अंदर नहीं आना, ओके? बालाज ने ब्लूटूथ से सरवर शाह से कहा तो वो परेशान हुआ। मगर भाई आप अकेले कैसे? सरवर शाह ने परेशानी से कहा। आई थिंक उन्हें हमारे आने की खबर मिल गई है, तुम लोग बैक पर रहोगे, हमें अंदर जाकर पहले सब चीज़ों का जायज़ा लेने दो। बालाज ने कहकर गन लोड की और जोहान को देखा जो खुद भी गन लोड कर चुका था। जोहान मुस्कुराया। लेट्स गो पार्टनर, जोहान ने कहा। बालाज और जोहान मेन गेट पार करते हवेली के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, पूरी हवेली की लाइट्स ऑन हो गई। सिकंदर सोमरों के आदमी जोहान और बालाज पर गन ताने खड़े थे, जबकि उन दोनों की आंखों में कोई खौफ नहीं था। वेलकम 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 यंग मैंस, वेलकम। सिकंदर सोमरू ऊपर खड़ा होकर बोला। हवेली का नक्शा ऐसा था कि हॉल में ही दो तरफ से सीढ़ियां और ऊपर मंजिल पे जाकर मिल रही थी और वहीं बीच में सिकंदर सोमरू खड़ा था। क्या बात है बालाज, तो मुझसे लड़ने यहाँ तक आ गए? अपनी बकवास बंद करो सिकंदर, तुम्हारा साथी कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है उस गीदड़ को? बालाज फंकारा। हा, क्या बात है, बाप से मिलने की बहुत जल्दी है तुम्हें? सिकंदर ने हंसते हुए कहा।
باپ نہیں ہے وہ میرا، وہ صرف ایک جانور ہے، معاشرے میں پلنے والا گندا جانور۔ بالاج پھر چینخا۔ ساتھ ساتھ بالاج اور ذوحان کی نظریں آس پاس تھیں۔ کتنے گارڈز ہیں، کیا سیکیورٹی ہے، ہر چیز پر ان کی نظر تھی۔ آواز نیچے رکھو بالاج شاہ، یہ تمہارا شاہ ولا نہیں ہے، یہ میرا اڈا ہے، میرا۔ یہاں مجھ سے زیادہ اونچی آواز کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ سکندر سومرو بگڑ جا، ہم یہاں تجھ سے باتیں کرنے نہیں آئے ہیں، فضول ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اور میر بالاج شاہ کو رکنا یا انتظار کرنا بالکل پسند نہیں ہے، بالاج نے کہا۔ پھر بالاج اور ذوحان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سکندر سومرو کے گارڈز پر فائر کرنے شروع کر دیے۔ سکندر سومرو کو اس جلد بازی کی امید نہیں تھی، وہ ایک دم بوکھلاہٹ کا شکار ہوا۔ بالاج اور ذوحان بچتے بچاتے فائرنگ کرتے پلرز کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ سکندر سومرو کے گارڈز بھی ان پر مسلسل فائر کر رہے تھے۔ بالاج نے سرور شاہ کو اندر آنے کا سگنل دیا تو وہ اینی اور شیراز کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ ان تینوں نے بھی آتے ہی اس کے گارڈز پر گولی فائر کھول دیے تھے۔ سکندر سومرو اندر چھپ چکا تھا۔ آہل، منیہا کو لے کر اندر آ جاؤ، بالاج نے آہل سے کہا تو وہ بھی منیہا کے ہاتھ تھامے حویلی کی جانب بڑھنے لگا، مگر راستے میں ہی عامر نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہیلو منیہا ڈارلنگ، عامر نے کمینگی سے کہا تو منیہا سہم کر آہل کے پیچھے چھپ گئی۔ اچھا ہوا تو یہی مل گیا، آہل کہتا ہوا غصے سے عامر کی طرف بڑھا۔ دونوں میں بری طرح ہاتھا پائی شروع ہو گئی تھی۔ منیہا کی آنکھوں میں عامر کو لے کر نفرت، غصہ بڑھا تھا۔ منیہا نے گن کی طرف دیکھا جو آہل نے آتے ہوئے اسے تھمائی تھی، اسے گن کا استعمال نہیں آتا تھا، وہ بھی فائر کرتی بھی تو وہ گولی آہل کی بھی لگ سکتی تھی۔ عامر نے آہل کو دھکا دیا تو وہ اسے دور ہو کر گرا۔ منیہا موقع دیکھتے ہی عامر پر فائر کر دیا، لیکن بدقسمتی سے وہ فائر صرف عامر کے بازو کو چھو کر نکل گیا۔ عامر نے تکلیف سے اپنے بازو کو دیکھا۔ ننھی چڑیا، بہت پر نکل گئے ہیں تمہارے، عامر کہتا ہوا غصے سے آگے بڑھا، مگر آہل بیچ میں آ گیا۔ اس سے پہلے آہل عامر کو اور مارتا، عامر کے گارڈز نے آہل کو آ کر قابو میں کر لیا۔ آہل، منیہا چلائی، چلو لڑکی، بہت پریشان کر رکھا تھا تمہاری وجہ سے احمد سر نے مجھے، چلو، عامر کہتا ہوا منیہا کو گھسیٹ کر اندر لے جانے لگا۔ آہل نے بہت جتن کر کے خود کو عامر کے گارڈ سے چھڑایا اور عامر کے پیچھے بھاگا، مگر عامر حویلی کا دروازہ عبور کر چکا تھا۔ چلو لڑکی، بہت ہو گئی تمہاری ڈرامے بازی۔ عامر منیہا کو مسلسل گھسیٹ رہا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ سکندر سومرو کے سارے گارڈ زمین پر پڑے تھے، چند گارڈز تھے جو مسلسل بالاج اور باقی ساتھیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آہل نے آ کر پیچھے سے عامر کی کمر پر لات ماری تو وہ آگے جا کر گرا۔ آہل، منیہا آہل کے سینے سے لگی۔ میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا میری جان، آہل نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر کہا۔ ایک گارڈ نے آہل کا نشانہ لیا، مگر اینی نے عین موقع پر اس گارڈ پر فائر کر دیا۔ آہل بی سیف، اینی چلائی تو آہل نے بھی گن نکالی۔ عامر بھی اوپر ہی فرار ہو چکا تھا۔ سکندر سومرو کے سارے گارڈز کو وہ لوگ موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ باہر نکلو سکندر سومرو، باہر نکلو، بہت ہو گیا چھپنا چھپانا، سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ بالاج غصے سے چیخا، بالکل سناٹا چھا چکا تھا۔ عامر اور سکندر سومرو تو اندر تھے، مگر احمد شاہ اندر تھا یا نہیں تھا یہ کوئی بھی نہیں جان سکا تھا۔ یہ لوگ خود باہر نہیں آئیں گے، ہمیں ہی اوپر جانا ہوگا، ذوحان نے کہا اور آگے بڑھنے لگا، مگر ہیل کی ٹک ٹک نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ سکندر سومرو اور عامر سامنے کھڑے تھے، مگر ان کے ساتھ کھڑے وجود کو دیکھ کر سب ساکت رہ گئے تھے۔ بلو جینز پر سلیو لیس پرپل شرٹ اور ہائی ہیلز پہنے ایک لڑکی عامر کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ ذوحان، سرور شاہ، بالاج شاہ، آہل، منیہا سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ذوحان 2 قدم پیچھے ہوا، سامنے کھڑا وجود اس کا حواس چھین رہا تھا۔ کیسے ہو میجر ذوحان یوسف خان زادہ؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آئمہ؟ ذوحان مشکل سے الفاظ ادا کر پایا تھا، جبکہ باقی سب آئمہ کو سکندر سومرو کے ساتھ دیکھ کر ہی شاک تھے۔ ہاں، صرف آئمہ نہیں، آئمہ عامر، میری پریٹی وائف۔ عامر نے ہنستے ہوئے آئمہ کو کمر سے پکڑ کر قریب کیا تو وہ مسکرائی۔ ویسے پورا انٹرو کروانا چاہیے نا مائی لو، آئمہ نے ایک ادا سے کہا، پھر ان سب کی طرف متوجہ ہوئی۔ بالکل کرواؤ، ویسے آہل تمہیں سب سے زیادہ خوشی ہوگی اس انٹرو سے، عامر نے آہل کو دیکھ کر کہا تو وہ غصے سے عامر کو دیکھنے لگا۔ ہاں، یہ ہے آئمہ سکندر سومرو، میری بیٹی، میرا خون، سکندر سومرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ آہل ہکا بکا سا سکندر سومرو اور ساتھ کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ذوحان کی منگیتر تھی۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ بالاج شاہ غصے سے گرجا۔ آواز نیچے رکھو بالاج شاہ، یہی سچائی ہے، آئمہ میری بیٹی ہے اور عامر کی بیوی، سکندر سومرو نے بھی غصے سے کہا۔ یہ سب کھیل تھا، تم عامر کی بیوی، میرے ساتھ یہ سب ناٹک کیوں کیا تم نے؟ آئمہ میری محبت کی اتنی بڑی سزا کیوں دی تم نے؟ اور وہ دادی، وہ ساری کہانی، وہ سب جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ ذوحان کی آواز میں درد تھا جو کوئی محسوس کرتا نہیں کرتا بالاج نے محسوس کیا تھا۔ بالاج نے ذوحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ انکشاف سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ذوحان کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا؟ بے اعتباری، اذیت، دھوکے کا درد۔ اس نے آئمہ سے بہت محبت کی تھی اور وہ محبت لمحے میں بکھر گئی تھی۔ میں تمہیں استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی میجر، میں تو اس دن شاہ ویلا صرف زریشہ کو دیکھنے آئی تھی، تم ہی میرے پیچھے لگ گئے تھے، تم میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور بھلا ہم یہ کیسے ہونے دے سکتے تھے؟ اس لیے تم تک صرف وہ انفارمیشن آئی جو ہم نے پہنچائی۔ آئمہ بیچاری یتیم ماں باپ سے محروم لڑکی اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی، تم شادی کے پیچھے لگ گئے، ہمارے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی، تمہیں اپنے جھوٹے ماں باپ کی برسی کا بہانہ لگانا پڑا، مگر یہ اچھا ہوا تم مان گئی۔
اب میں شادی شدہ ہو کر کیسے تم سے شادی کر لیتی ہوں؟ اور وہ بڑھیا، وہ کوئی دادی نہیں تھی، اسے ہم نے پیسے دے کر خریدا تھا، مگر وہ نمک حرام تمہارے پر خلوص محبت دے کر مجھے دھمکی دے رہی تھی کہ تمہیں سب بتا دے گی، اسی لیے اس کو راستے سے ہٹانا پڑا۔ ویسے بھی اس کا چیپٹر تو کلوز کرنا تھا نا، تو ایسے ہی صحیح۔ ذوحان کے ساتھ سب لوگ اس بے حس لڑکی کو سن رہے تھے جو بہت آرام سے اپنے کارنامے بتا رہی تھی۔ یہ اس کی آئمہ تو نہیں تھی، یہ وہ لڑکی تو نہیں تھی جس سے اس نے محبت کی تھی۔ ذوحان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ مشکل تھا، بہت مشکل تھا یہ سب برداشت کرنا۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اس دھوکے باز لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا، مگر اب اس کے پاس بھی بدلے کی ایک وجہ آ گئی تھی۔ آئمہ کو شاید وہ مار نہ پاتا، مگر عامر کو موت کے گھاٹ اتار کر وہ آئمہ کو وہ غم ضرور دینا چاہتا تھا جو اس نے اسے دیا تھا۔ بہت ہو گئی تم لوگوں کی بکواس، آج تم لوگوں کی موت طے ہے۔ اس احمد شاہ کو باہر نکالو جس کو تم لوگوں نے چھپا کر رکھا ہے، بالاج نے سکندر کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیا جلدی ہے بالاج شاہ؟ پہلے مجھ سے تو نمٹ لو، احمد شاہ تک تم تو کبھی نہیں پہنچ سکو گے، سکندر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بالاج غصے سے سیڑھیاں چڑھنے لگا، اسی کے پیچھے سبھی سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئے تھے، تبھی سکندر کے اور گارڈز اندر داخل ہوئے۔ اینی، شہراز اور سرور شاہ ان گارڈ سے نمٹنے لگے۔ ذوحان، بالاج اور راحل اوپر آئے۔ بالاج نے سکندر سومرو کا گریبان پکڑا، مگر سکندر سومرو زور زور سے ہنسنے لگا۔ ارے بالاج شاہ، صبر سے کام لو ورنہ نقصان تمہارا ہے، تمہارے گھر کی عورتیں اکیلی ہیں، شاہ ولا میں سوچ سمجھ کر مجھ پر وار کرنا۔ سکندر سومرو کی بات پر بالاج کا غصے سے برا حال ہو گیا، اس نے سکندر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ آہل نے عامر کا گریبان پکڑ کر اسے مارنا شروع کر دیا، جبکہ ذوحان وہیں کھڑے ایک گارڈ کو دبوچے ہوئے تھا۔ عامر کو پٹتا دیکھ کر آئمہ نے ایک تیز دھار چھری منیہا کی گردن پر رکھ دی۔ آہل پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تمہاری بیوی جان سے جائے گی۔ آئمہ چلائی تو ذوحان بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آہل منیہا کی طرف بڑھنے لگا تو آئمہ نے اس کے گلے پر چھری کا دباؤ ڈالا۔ ذوحان نے اس گارڈ کو چھوڑ کر آئمہ کا بازو پکڑ کر کھینچا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا۔ منیہا نے موقع دیکھتے ہی وہ چھری اٹھائی اور عامر کی طرف بڑھی جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ منیہا نے آنکھیں بند کی اور چھری عامر کے پیٹ میں گھومتی۔ عامر کبھی اپنے پیٹ سے ابلتا، اللہ تمہیں جہنم نصیب کرے، جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے لیے اللہ تمہیں کبھی معاف نہ کرے۔ منیہا روتے ہوئے بولی۔ آہل نے اسے بازوؤں سے تھاما۔ عامر، آئمہ تڑپتی ہوئی عامر کے پاس جانے لگی، مگر ذوحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ محبت میں ملا درد کیسا ہوتا ہے اس کا مزہ تم بھی چکھو آئمہ، محبت کا ٹوٹ جانا تم بھی سہو، ذوحان نے کہہ کر عامر کو سیدھے سر حرکت رک گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ عامر، آئمہ کا ہاتھ ذوحان نے چھوڑا تو وہ بھاگتی ہوئی عامر کے پاس پہنچی، مگر عامر کی سانسیں تھم چکی تھی۔ آئمہ اس کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آئمہ کو روتا دیکھ کر سکندر سومرو تڑپ اٹھا۔ اتنی کیا جلدی ہے، بیٹی کی طرف دیکھی نہیں جا رہی سکندر سومرو؟ سوچ ان لڑکیوں کا جن کی تو نے زندگی برباد کی، وہ بھی کسی کی بیٹیاں تھیں، کوئی ان کے آنسو پر بھی تڑپ جاتا ہوگا، تجھے ان کا خیال کبھی نہیں آیا نا؟ آج تو موت کا مزہ چکھے گا۔ احمد شاہ کو تو میں ڈھونڈ نکالوں گی، تو اپنی خیر منا، بالاج نے کہہ کر سکندر سومرو پر گن تانی۔ سامنے ہی سے سکندر سومرو بھی اس پر گن تان چکا تھا۔ آئمہ نے عامر کے سینے سے سر اٹھایا اور اپنی جینس